السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ قال ابن حجر رحمہ اللہ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الصلاة في اول وقتها، رواه الترمذی والحاکم وصححه واصله في الصحیحین۔ ہم لوگ بلوغ المرام میں کتاب الصلاح میں باب المواقیت کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے بھی جو حدیث پڑھی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ یہ بتاتی ہے کہ نماز اول وقت پہ پڑھنا ہی افضل ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا افضل الاعمال کی سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل الصلاۃ فی اول وقتها، نماز اول وقت پہ پڑھنا ہے۔ سب سے بہتر عمل اول وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ رواه الترمذی والحاکم، ترمذی اور حاکم نے اس کی روایت کی ہے، وصححہ، اور دونوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، واصلہ فی الصحیحین، اور اس حدیث کی اصل صحیحین میں بھی موجود ہے۔ یہاں اس حدیث سے پتہ چلا کہ نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہی افضل ہے، بلکہ اگر عصر وغیرہ کی نماز کو آدمی تاخیر سے پڑھتا ہے تو اس کے لیے وعید بھی آئی ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی نماز ہے اس کو اول وقت پر پڑھنا افضل ہے، سوائے دو نمازوں کے، ایک عشاء کی نماز اسے مؤخر کرنا مستحب ہے الا کہ اس کے چھوٹ جانے کا خطرہ ہو، اور دوسرے سخت گرمی میں ظہر کی نماز۔ باقی ہر حال میں نماز کو اول وقت پر پڑھنا ہی افضل ہے، ٹھیک؟ اور اس پہ تفصیلی بحث پیچھے گزر چکی ہے۔ آگے دیکھیں، حدیث تو ضعیف ہے لیکن اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نام آگے بھی آئے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جی آ رہی آواز؟ اچھا لیکن وعن ابی محذورہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول الوقت رضوان اللہ، پہلا وقت اللہ کی خوشنودی ہے، یعنی نمازوں کا اول وقت جیسے شروع ہوتا ہے نماز کا وقت، اسی وقت نماز پڑھ لینا گویا کہ اللہ کی خوشنودی کو پا لینا ہے، اللہ کو خوش کر دینا ہے۔ وأوسطه رحمت اللہ، اور اس کا درمیانی وقت اللہ کی رحمت ہے، اس کا درمیانی وقت اللہ کی رحمت ہے، یعنی یہ کہ اول وقت میں اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو کیا کہ اللہ رب العالمین خوش ہو گیا، اور اگر اول وقت میں نہیں پڑھا، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے بھی وہ مایوس نہیں ہوا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کو نوازے گا۔ وآخرہ عفو اللہ، اور آخری وقت میں اگر کسی نے پڑھا تو اللہ کی مغفرت ہے، اللہ کی معافی ہے، یعنی آخر میں بھی کوئی پڑھ لیا تو گویا کہ اس نے ایک طرح سے غلطی کی، اس کے تاخیر اس کو مؤخر کر کے، لیکن اللہ رب العالمین اس کو معاف کرے گا۔ اول وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے تھا لیکن نہیں پڑھا، البتہ یہ ہے کہ وقت ہی میں پڑھا ہو تو اللہ رب العالمین کی معافی کا وہ بھی مستحق ہوگا۔ لیکن کہہ رہے ہیں اخرجہ دارقطنی بسند ضعیف جدا، دارقطنی نے اس کو ضعیف سند سے، بہت ہی ضعیف سند سے ذکر کیا ہے۔ وللترمذی من حدیث ابن عمر نحوہ، اور ترمذی میں ابن عمر کی حدیث ہی سے، ابن عمر کی حدیث ہے، یعنی تو ابو محذورہ کی حدیث تھی، ترمذی میں ابن عمر کی حدیث ہے، نحوہ اسی معنی کی حدیث، دون الاوسط، لیکن اس میں اوسط وقت نہیں ہے کہ بیچ کا وقت اللہ کی رحمت ہے، یعنی وہ ضعیف ایضا، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے، لیکن یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اول اور آخر کی یہ تحدید کرنا کہ اللہ کی خوشنودی ہے، یہ اللہ کی مغفرت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کہہ رہے ہیں ضعیف ہے۔ البتہ اس سے پچھلی والی جو حدیث گزری ہے کہ اول وقت پہ نماز پڑھنا ہی سب سے افضل عمل ہے، وہ حدیث صحیح ہے، صحیحین میں بھی اس کی اثر ملتی ہے۔ آگے حدیث ہے کہ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال،
ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ بعد الفجر الا سجدتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے 2 سجدوں کے، یہاں 2 سجدوں سے مراد 2 رکعتیں ہیں، الا سجدتین مگر 2 سجدوں کے، تو یہاں اس سے مراد سجدے سہو نہیں ہے کہ اگر آدمی کوئی نماز پڑھتے ہوئے بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں 2 سجدے کر لے، سجدے سہو وہ کوئی نماز ہے، وہ کوئی نماز الگ سے نہیں ہے، سجدتین سے مراد رکعتین ہے، 2 رکعتیں، وہ 2 رکعتیں ہیں فجر کی پہلے کی سنتیں، یعنی فجر کی پہلے کی سنتیں اگر کسی آدمی کی چھوٹ گئی، وہ مسجد میں پہنچا اور جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہو جائے گا اور وہی دونوں رکعتیں بعد میں پڑھ سکتا ہے، تو سجدہ سے مراد رکعت ہوتا ہے، پیچھے بھی گزر چکا ہے کلمہ، اور یہاں بھی بتایا جا رہا ہے کہ سجدہ سے مراد یہاں پر رکعت ہے کہ 2 رکعتیں اسے پڑھنے کی اجازت ہے، باقی اور کوئی نماز پڑھنا ممنوع ہے فجر کے بعد طلوع شمس تک۔ اخرجہ الخمسۃ الا النساء، کہ نسائی کے علاوہ باقی لوگوں کے یہاں خمسہ میں حدیث موجود ہے۔ وفی روایت عبد الرزاق، اور عبد الرزاق کی روایت میں، یعنی عبد الرزاق جن کی کتاب مصنف ہے، تو مصنف عبد الرزاق میں ہے لا صلاۃ بعد طلوع الفجر، طلوع فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی فجر کی اذان ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، الا رکعتي الفجر، سوائے فجر کے 2 رکعتوں کے، سوائے فجر کی 2 رکعتوں کے، یعنی فجر کی 2 رکعتیں جو آپ کی چھوٹی ہوئی ہیں۔ ومثلہ للدارقطنی عن ابن عمرو بن العاص، اور دارقطنی میں بھی اسی طرح کی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے۔ حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ ممنوع وقت ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، فجر کی نماز ختم ہو جائے تو طلوع شمس تک، لیکن اگر کسی کی فجر کی رکعت چھوٹی ہوئی ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی العصر، ام سلمہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، ثم دخل بیتی، پھر میرے گھر میں آئے، فصلی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ عصر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ عصر کے بعد کوئی نماز، نفلی نماز نہیں ادا کرنی ہے، عصر کے بعد صرف عصر کی نماز کسی کی چھوٹی ہو تو وہی پڑھ سکتا ہے، باقی کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتا، اور خود آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی تو حضرت ام سلمہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے سوال کیا، کہہ رہے فسألتہ، تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ عصر کے بعد آپ میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، یہ کیسی رکعتیں ہیں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلت عن رکعتین، میں مشغول کر دیا گیا تھا 2 رکعتوں سے، بعد الظہر، جو ظہر کے بعد کی، جو ظہر کے بعد کی 2 رکعتیں ہیں ان سے میں مشغول کر دیا گیا تھا، فصلیتہما الآن، تو میں ان دونوں رکعتوں کو ابھی پڑھا، تو میں نے ان دونوں رکعتوں کو ابھی پڑھا۔ قلت، تو کہہ رہی ہے کہ اس کا مطلب اگر ہماری بھی کبھی چھوٹ جائے نماز ظہر بعد جو 2 رکعت ہے اور ہم کو موقع نہ ملے تو کیا عصر بعد ہم اس کو پڑھیں، اس کی قضا کریں؟ قلت، میں نے کہا افنقضیھا اذا فاتتا، کیا ہم بھی اس کی قضا کریں جب وہ فوت ہو جائیں، کیا ہم بھی اس کی قضا کریں جب وہ فوت ہو جائیں؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، اس کی قضا نہیں کرنی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قضا کی اور مشغول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں تھے کہ ایک وفد آیا تھا، وفد قافلہ آیا تھا، عبد القیس کا وفد سے کہا جاتا ہے، تو قافلہ آیا تھا اور اس کے بعد نماز سے جیسے فارغ ہوئے آپ سے ملاقات کیا قافلہ، اور اس کے بعد دین کے مسائل، احکام اور اپنے حالات، اسی طرح سے اپنے درمیان اور دیگر مشرکین قبیلوں کے درمیان ہونے والی دشمنی کا تذکرہ، اور اس کے بعد کیا چیز کھا سکتے ہیں، کیا چیز نہیں کھا سکتے ہیں، کون سی چیز پی سکتے ہیں، کون سی چیز نہیں پی سکتے ہیں، حلال حرام کے لمبے چوڑے مسائل سب انہوں نے دریافت کیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر کی 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں مل سکا، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، پھر عصر کی نماز آپ نے پڑھائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آئے اور آپ نے وہ 2 رکعت ادا کی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تو تعجب ہوا ام المومنین حضرت ام سلمہ کو کہ
ہم کو بھی ادا کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے نیا حکم آیا ہو کہ اصل بات پڑھ سکتے ہیں، اجازت ملی ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی قضا نہیں کرنی ہے۔ گویا کہ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بس خاص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے تو اس پہ آپ مداومت برتتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ نماز چھوٹی تو آپ نے بارہا اس نماز کو بعد میں بھی پڑھا، ٹھیک، ہمیشہ آپ اس کو بعد میں بھی پڑھتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا لا کہ آپ لوگ نہیں پڑھ سکتے، تو واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھا۔ ہم اور آپ کی اگر نفل نمازیں چھوٹ جائیں جو ظہر کی بات کہیں، یعنی نوافل اور سنت سب ایک ہی معنی میں ہے، یعنی چاہے سنت کہیں چاہے نفل کہیں سب ایک ہی معنی میں ہے۔ تو ظہر کے بعد کی سنت یا اسی طرح سے کسی بھی نماز کی کوئی سنت اگر ہم سے چھوٹ جائے تو ہمیں بعد میں وہ نہیں پڑھنا ہے، بعد میں توبہ کر لینا ہے، دوسری نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ البتہ اسی نماز کے بعد جیسے ہماری فجر کی سنت چھوٹ گئی تو اسی نماز کے بعد پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہماری اور بھی کوئی سنت چھوٹ گئی تو ہم بعد میں نفل میں اضافہ کرنا چاہیں تو ایسی صورت میں چھوٹی ہوئی ہے پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ دوسری نماز کے بعد اور خاص طور سے ایسی نماز کے بعد جس کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، آدمی کوئی نفل نماز پڑھتا ہے تو غلط ہوگا، وہ ممنوع اوقات ہے، ان اوقات میں اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، جیسے فجر سے لے کر طلوع شمس، اسی طرح سے عصر سے لے کر غروب شمس تک، ٹھیک۔ تو یہ باب ہم نے باب المواقیت پڑھ لیا۔ اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ نماز کے اوقات کیا ہیں۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ظہر کا وقت فلاں وقت سے فلاں وقت تک، اسی طرح سے ہر نماز کا وقت بتایا کہ فلاں وقت سے لے کر کے فلاں وقت تک ہے، تو یہ اوقات نماز کے متعین ہیں۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے افضل وقت اول وقت ہے، اول وقت میں نماز کو پڑھنا چاہیے۔ عشاء کی نماز مؤخر کرنا مستحب ہے، اسی طرح سے ظہر کی نماز کو سخت گرمی کے دنوں میں تھوڑا سا مؤخر کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح سے ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ جو 5 اوقات ہیں ممنوع اوقات ہیں، ان میں 3 اوقات تو سب کے لیے منع ہے، وہ سورج نکلتے کا وقت، سورج جب بالکل سر کے اوپر ہو، اور سورج جب ڈوب رہا ہو۔ اسی طرح سے 2 یعنی یہ 3 اوقات کلی طور پہ ممنوع ہے، اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی 2 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ 2 اوقات کون سے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر کے طلوع شمس تک اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ اسی طرح سے عصر کے بعد سے لے کر کے مغرب تک اس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے سوائے عصر کے، کہ اگر کسی آدمی کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہو تو اس کی قضا کرے۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ سورج جب بالکل سر کے سامنے ہو تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی علماء کرام کے درمیان ایک استثناء موجود ہے، وہ یہ کہ جمعہ کی نوافل آدمی پڑھ سکتا ہے، یعنی جمعہ کی نفلی نماز جب مسجد میں داخل ہو تو چاہے جو وقت ہو اس وقت وہ پڑھ سکتا ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے یہاں یہ ہے کہ زوال سے پہلے بھی جمعہ کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی ٹھیک سورج سر کے اوپر ہو تب بھی جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہم نے یہ پڑھا کہ ہماری اگر سنتیں چھوٹ جائیں تو ہمیں اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فجر کی سنت کی تاکید ہے کہ فجر کی سنت اگر چھوٹ گئی ہے تو اسی صورت میں بعد میں اس کو ہم پڑھ لیا کریں، ٹھیک۔ اسی طرح سے ہم نے پڑھا کہ جو ممنوع اوقات ہیں یہ دنیا کے تمام مقامات کے لیے ہیں، البتہ خانہ کعبہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ خانہ کعبہ میں آدمی کسی بھی وقت نماز پڑھ سکتا ہے، اور خاص طور سے طواف کی 2 رکعتیں ہیں اسے تو کسی بھی وقت میں پڑھنے سے روکا نہیں جا سکتا ہے، چاہے سورج نکل رہا ہو، چاہے سورج سر کے اوپر ہو، چاہے سورج ڈوب رہا ہو، فجر کے بعد کا وقت ہو، عصر کے بعد کا وقت ہو، یہ جگہ اس سے مستثنیٰ ہے علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اور حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے اس کی روشنی میں، ٹھیک۔ یہ باب المواقیت ہمارا ختم ہوا، باب المواقیت ہمارا ختم ہوا۔ اب اس میں ایک آگے نیا باب شروع ہوگا، وہ ہے باب الاذان۔ باب الاذان یعنی جب وقت ہو جائے تو اب نماز کیسے پتہ چلے گا کہ وقت ہو گیا ہے اور نماز پڑھی جائے، تو نماز کا وقت معلوم کرنے کے لیے کیا طریقے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تو بتا دیا، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو وقت کو نہیں سمجھ پائیں گے کہ کون سا وقت ہے، تو اس کے لیے ایک آواز دی جائے کہ آئے لوگ اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ تو اس آواز کے سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس آواز کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کے معنی ہوتے ہیں اعلان، اذان کے معنی
ہوتے ہیں اعلان، اصل ازینہ کے معنی ہوتے ہیں اجازت دینا، ازینہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اجازت دینا۔ گویا کہ اب نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی ہے، اور اذان کا ایک معنی اعلان کے بھی ہوتے ہیں کہ اب اعلان کیا جا چکا ہے کہ آئیے آپ لوگ نماز پڑھیے۔ تو اذان کا لغوی معنی ہے اجازت دینا، اعلان کرنا۔ تو ایک طرح سے اجازت دی گئی ہے کہ اب وقت ہو گیا ہے نماز کا، آئیے، یا یہ کہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب آئیے جماعت کھڑی ہونے والی ہے۔ تو اس سلسلے کی حدیثیں ہم پڑھیں گے۔ اس میں پہلے ہم صرف یہ جان لیتے ہیں، حدیثیں انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو اب اکٹھا ہوتے تھے، جہاں چپکے سے چند لوگ پڑھ لیا کرتے تھے مکہ میں تھے، اسی طرح سے جب مدینہ میں آئے تو اس صورت میں مدینہ میں بھی ایسے ہی کچھ دنوں تک لوگ پڑھ لیا کرتے تھے، تقریباً 1 سال تک ایسے ہی چلتا رہا کہ جب وقت ہوتا نماز کا، عام طور پہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہی رہا کرتے تھے، اور جیسے ہی وقت ہوتا لوگوں کو وقت بتا دیا گیا تھا کہ یہی وقت ہے، اندازہ ان کو ہو جاتا، تقریباً جمع ہو جاتے لوگ اور نماز پڑھ لیا کرتے۔ بلکہ بسا اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جمع ہوئے، پھر ابھی کچھ لوگ اور آ رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے سر بھی موک کر کے جھکنے لگتے تھے، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیا کرتے تھے، یعنی عشاء کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھایا کرتے تھے اس کے اعلان کا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ اعلان کیا جائے اور ایک بار کی تمام لوگ دوڑتے چلے آئے۔ تو اسی سلسلے میں گفتگو چل رہی تھی کہ کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ اس کے ذریعے سے سب کو ایک بار کی پتہ چل جائے کہ آئیں اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کیونکہ بسا اوقات کیا ہوتا تھا کہ کچھ لوگ آگے ہیں اور ابھی بہت سارے لوگ باقی ہیں، تو پھر اب ان کو جن کو کام پہ جانا ہے پہلے آگے ہیں، بعد والوں کے انتظار میں کافی وقت ادھر گزارنا پڑتا تھا۔ تو اس سلسلے میں ہوا کہ دوسرے مذاہب والے ہیں وہ بھی اپنے عبادات کا اعلان کرنے کے لیے کچھ طریقے اپناتے ہیں، کوئی گھنٹا بجاتا ہے، اسی طرح سے کوئی آگ جلاتا ہے اور کوئی ڈاکوس بجاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ دوسرے عبادتوں سے ہم کو تشبہ نہیں کرنا ہے، ان کے اپنے شرکی اعمال بھی ہوتے ہیں، تو ان سے مشابہت اپنانا بڑا مسئلہ ہوگا۔ لیکن اسی مسئلے پر ابھی گفتگو ہو ہی رہی تھی، پھر یہ ہوا کہ اس پہ بعد میں گفتگو کی جائے گی، کل پرسوں، اب سونے کا ٹائم ہو گیا ہے، چلے سو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام سونے گئے، اور اس کے بعد ان میں سے 2 صحابہ کرام نے خواب دیکھا، خواب میں ایک فرشتے نے اذان کے کلمات سکھائے، ایک صحابی دوڑے ہوئے آئے، انہوں نے اذان کے کلمات کہے، اور دوسرے صحابی بھی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے پہنچے، جب آواز سنی اور انہوں نے کہا ہم نے بھی خواب میں اسی طرح کے الفاظ آج سنے ہیں، اور پھر اسی کو اذان کا نام دیا گیا، اعلان کا نام دیا گیا، اسی کی حدیثیں انشاءاللہ ہم لوگ آگے کل سے پڑھیں گے۔ اب پیچھے جو حدیثیں ہم پڑھیں گے بات خاص طور سے باب المواقیت کی، اس سلسلے میں اگر کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں۔ جی